بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 نومبر 2023 بروز اتوار ہے۔ تقریباً آج کا سارا دن سوشل میڈیا پر ایک ہی آواز گونجتی رہی ہے، 26 نومبر کا مناظرہ، 26 نومبر کا مناظرہ۔ انجینئر محمد علی مرزا ہار گیا، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ بڑے بڑے علماء نے اس پر اپنے اپنے کمنٹس کا، اپنی اپنی خیالات کا، رائے کا اظہار کیا۔ جی مرزا تو ہار گیا، مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہاں جا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ میں یہاں پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھولے بالے سنی بھائیوں، اتنا ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ جدھر کی فضا، جدھر کو ہوا جائے، ہمیں اپنا رخ ادھر نہیں کرنا چاہیے۔ جدھر ہوا کا جھونکا ہے ہم اس طرف جھک جائیں، اپنے اندر تھوڑا استقامت پیدا کریں۔ جذبات سے کام نہیں چلتا، جذبات ہونے چاہیے مگر ساتھ ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے۔ آپ سب پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے اس کا کوئی دین و ایمان، کوئی مذہب نہیں ہے۔ شروع دن سے ہی وہ قرآن و سنت کی غلط تشریحات اپنی من مانی سے بیان کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ کرام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اللہ کے ولیوں پر طرح طرح کے الزامات اور ان کی مبارک ذاتوں پر طرح طرح سے طعن کرتا ہے۔ اور یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس علم کتنا ہے۔ قرآن پاک یقیناً وہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، عربی عبارت کی ایک لائن وہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ جی ہاں، اور مناظرہ کیا ہونا تھا؟ مناظرہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ مناظرہ کی جو ابتدائی کتاب مناظرہ رشیدیہ ہم نے پڑھی تھی، شاید اس کا پہلا صفحہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں مناظرہ کی تعریف بھی شاید من و عن درست الفاظ میں مرزا صاحب بیان نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی سب پر واضح اور عیاں تھی کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کا یہ مزاج نہیں ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں سچا نہیں ہوں، میں اپنی باتوں میں بالکل جھوٹا ہوں، یہ اس کو بھی پتہ ہے، تو وہ کسی کا سامنا نہیں کر سکتا، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ خیر، مفتی حنیف قریشی صاحب اویس ربانی صاحب کے ساتھ اور چند اور ان کے ساتھی تھے، جیل میں پہنچے، مفتی صاحب نے اس کو ایکسپوز کر دیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ مرزا مناظرہ ہار گیا، مفتی حنیف قریشی صاحب جیت گئے کیونکہ وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا۔ اتنی بات ہو گئی۔ اپنی اپنی رائے لوگ سوشل میڈیا پہ، اور میں نے کچھ علماء کو بھی دیکھا، وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو اس بات پر جو ہے وہ بڑی داد و تحسین جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ سارا کچھ ہو گیا ہے، مرزا محمد علی انجینئر ہار گیا ہے۔ میرا یہاں پہ ایک سوال ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے آج تک ہمارے اکابرین پر، چاہے وہ اللہ کے ولی ہوں، تابعین ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات ہو، یا انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات، یا عقائد اہل سنت پر کسی بھی طریقے سے مرزا انجینئر صاحب نے آج تک جو اعتراضات کرنے کی جسارت کی ہے، میرا یہ سوال ہے کہ آج تک مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے مرزا انجینئر کی کتنی باتوں کا جواب دیا ہے، اس کے کتنے اعتراضات کا جواب دیا ہے، آپ وہ سامنے لائیں۔ اب جو علماء اس پر مفتی حنیف قریشی صاحب کو داد دے رہے ہیں، ان کی تحسین کر رہے ہیں، جی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، مرزا کو بے نقاب کر دیا، اور بھائی ہم صرف ہلا گلا کیوں دیکھتے ہیں کہ 4 دن سوشل میڈیا پہ چرچا ہوا، مناظرہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے مرزا انجینئر بے نقاب ہوا ہے، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، مگر آپ دوسری طرف دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس کی آج تک کتنی باتوں کا جواب دیا ہے۔ توجہ طلب بات تو یہ ہے، اصل جو ہمارے محقق علماء کام کر رہے ہیں اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، دن رات محنت کر رہے ہیں اور بڑی لگن کے ساتھ، انتہائی محنت کے ساتھ اس کے جوابات دے رہے ہیں۔ مثلا مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہیں، وہ تقریباً مرزا کی ہر جہالت کا ایک ایک ویڈیو کا دلائل کی روشنی میں ویڈیو کے اندر جواب دے رہے ہیں۔ مناظرہ تو بھائی ان کا بنتا تھا، اصل کام وہ نہیں ہے جو آج ہوا ہے میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھو۔ اصل مرزا انجینئر کی یہ ہار نہیں ہے جو آج ہم اس کی ہار منا رہے ہیں نا جی، وہ 26 نومبر جو مناظرہ تھا، مرزا انجینئر باہر نہیں نکلا، کمرے کے اندر بند ہو گیا، حنیف قریشی صاحب نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ بھائی اصل مرزا کی ہار یہ نہیں ہے،
اصل کام وہ ہے جو کئی سالوں سے مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے کیا ہے. اب دیکھیں نا بھائی، آپ ایک بندے نے سالوں محنت کی ہے، عوام اہل سنت کے عقیدوں کا تحفظ کرنے کی کوشش کی ہے، مرزا انجینئر کی گمراہیوں سے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کی ہے. یہ جو سالوں کی ان کی محنت ہے، آپ نے ایک دن 26 نومبر کو جناب سارا کا سارا کریڈٹ اٹھا کے پگڑی اتاری اور جناب مفتی حنیف قریشی صاحب کے سر پہ رکھ دی. انہوں نے بے نقاب کر دیا. خدا کے بندو یار، جو سالوں سے ان کا رد کر رہے ہیں، بھائی ان کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے؟ آج تو ٹرینڈ چلنا چاہیے تھا ہمارے اس محقق عالم کا جس نے صحیح معنوں میں مرزا کو بے نقاب کیا ہے، یقین مانے دلائل کی روشنی میں، اور ایک ایک حدیث پر جرح و تعدیل کر کے جو مرزا انجینئر اعتراضات کرتا تھا، ایک ایک بات کا باریکی کے ساتھ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے جواب دیا ہے. مگر ان کا نام لینے کو بھائی کوئی ٹھیک ہے، مفتی صاحب کا ایک اپنا مزاج ہے، یقیناً وہ نہیں چاہتے میری واہ واہ ہو، لیکن ہمیں تو سوچنا چاہیے بھائی، یہ 26 نومبر اصل ہار نہیں ہے مرزا کی. وہ جو سالوں سے محنت ہے نا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی، وہ اصل کے اندر مرزا کی ہار ہے. ہاں، مفتی حنیف قریشی صاحب یقیناً مناظر ہیں، مگر اس وقت تک وہ اہل سنت کے مناظر نہیں ہیں. جی ہاں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے جو لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، خصوصاً سیدنا امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے، تو بھائی ان تفضیلیوں کے ساتھ چاہیے مفتی حنیف قریشی صاحب ان کا بائیکاٹ کریں. جب ان کا بائیکاٹ کریں گے، ان سے الگ تھلگ ہوں گے، پھر ہم مفتی حنیف قریشی صاحب کو اہل سنت کا نمائندہ مانیں گے. اور ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، یہی اویس ربانی صاحب جو ابھی مرزا محمد علی انجینئر کے پاس گئے مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ، اویس ربانی صاحب کا اگر آپ یوٹیوب چینل دیکھیں نا، تو اس پر تقریباً 4 سے 5 دن پہلے ایک ویڈیو ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ، کوئی پوڈ کاسٹ وغیرہ انہوں نے کیا ہے. اس میں وہ سوال کر رہے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب سے کہ ہر صحابی نبی جنتی کا یہ جو نعرہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ اب مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہاں کیا گول مول بات کیا، وہاں جا کے سنیں. لیکن جو ان کو داد دے رہے ہیں، ان کی تحسین کر رہے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، وہاں پر جواب کیا دیا مفتی حنیف قریشی صاحب نے؟ بات گول مول کر دی. جی، صحابی کہتے ہیں اس کو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ایمان میں زیارت کرے اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو. اب دیکھیے ڈنڈی کیا ہماری، اب ہمیں کیا پتا تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں میں سے کس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے. بھائی آپ مفتی صاحب ہیں، آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ حکم ظاہر پر لگتا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جناب وہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا نہیں ہے، تو اللہ جانتا ہے. اس کا مطلب آپ پھر کسی بھی صحابی کو صحابی نہیں کہیں گے. اور پھر کہتے ہیں جی لوگوں نے کئیوں کو صحابی بنا دیا. ایسے ہی لوگوں نے ناموں کے آگے رضی اللہ عنہ، فلاں کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ، فلاں کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا. تو یہ لوگوں نے ایسے ہی نا جو صحابی نہیں بھی تھے ان کے ناموں کے ساتھ بھی لکھ دیا. مفتی حنیف قریشی صاحب، آپ نام بتائیں کسی ایک ایسے فرد کا جو صحابی نہیں تھے. آپ ایک ایسی شخصیت کا نام لیں، آپ کہہ رہے ہیں فلاں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لوگوں نے لگا دیا، فلاں کے ساتھ، کس کے ساتھ لگایا؟ آپ نام واضح کریں نا. کیا آپ کہیں پسے پردہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے؟ سوچنے والی بات ہے. آپ کی ان گول مول باتوں نے ہمیں پھر سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے. خدارہ عوام اہل سنت اور کچھ علماء آج صبح سے میری نظر سے گزرے سوشل میڈیا پر جو بڑی داد و تحسین کر رہے ہیں. اور بھائی ٹھیک ہے، مرزا کا فتنہ بہت بڑا ہے، لیکن حنیف قریشی صاحب کے معاملات بھی تو ابھی تک درست نہیں نہ ہو رہے. تو آپ کیوں جو ہے وہ ان کو اٹھا کے پیش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے بڑا کام کر دیا؟ اصل کام وہ ہے جو مفتی راشد محمود رضوی صاحب سالوں سے کر رہے ہیں. خدارہ یہ جدھر کو ہوا چلتی ہے آپ اپنا رخ اس طرف نہ کر لیا کریں، اپنے آپ کو مضبوط رکھا کریں، جذبات سے کام نہ لیں. جذبے سے کام لینا چاہیے، مگر جہاں جذبے کا وقت آئے، جہاں جذبے کا موقع محل آئے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے کام لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے.